بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج نحوی قواعد سلسلے کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن لام کی اقسام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لام کی ابتداءً دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عاملہ، نمبر دو غیر عاملہ۔ عاملہ کا معنی یہ ہے کہ یہ لام لفظوں کے اندر بھی عمل کرتا ہے، جبکہ غیر عاملہ لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا، صرف لام کے اندر اپنا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ غیر عاملہ لام کی بہت ساری اقسام ہیں جو ہم انشاءاللہ الرحمن سلسلہ وار پڑھتے رہیں گے۔ وہ لام جو عاملہ ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، جارہ یعنی یہ لام اپنے مدخول کو جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ نمبر دو جازمہ، یہ لام اپنے مدخول کے آخری حرف پر جزم دیتا ہے، یا جو جزم کے قائم مقام ہے وہ تبدیلی اس کے اندر کر دیتا ہے۔ جزم کے قائم مقام کیا تبدیلی ہے وہ انشاءاللہ الرحمن ہم پڑھتے ہیں۔ تو لام عاملہ کی دو قسمیں ہوئی، ایک لام جارہ اور نمبر دو لام جازمہ، جبکہ غیر عاملہ کی بہت ساری اقسام ہیں جو انشاءاللہ الرحمن ہم ترتیب وار پڑھتے رہیں گے۔ لام جازمہ کو لام امر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لام مضارع غائب اور متکلم کے شروع میں آتا ہے۔ مضارع غائب کے 6 صیغے اور متکلم کے 2 صیغے، یعنی 8 صیغوں کے شروع میں یہ آتا ہے، اور یہ لام مضارع غائب اور متکلم کے اندر طلب کا معنی پیدا کر دیتا ہے، اور اس مضارع غائب اور متکلم کو امر غائب اور متکلم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے یضرب، یہ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا معنی ہے وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ اب جب ہم نے اس یضرب کے اوپر لام جازمہ یا لام امر کو داخل کیا تو اس لام امر نے فعل مضارع غائب کے آخر میں جزم دے دیا، یضرب سے لی یضرب، اور اس کے معنی کے اندر بھی تبدیلی آ گئی، اس کے معنی کے اندر طلب کا معنی پیدا ہو گیا۔ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی تھی کہ وہ مارتا ہے یا مارے گا، لیکن اب اس کے ذریعے طلب کا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ اس ایک شخص کو چاہیے کہ وہ مارے، مارنے کا کام اس شخص سے طلب کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ لام جازمہ اور لام امر مضارع غائب اور متکلم کے 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے اور اس کے آخر میں جزم دے دیتا ہے، یعنی بعض صیغوں کے آخر میں جزم دے گا اور بعض صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گھرا دے گا۔ جیسے یضرب سے لی یضرب، یضربان سے لی یضربا، یضربون سے لی یضربو، تضربو سے لی تضرب، تضربان سے لی تضربا، اور یضربنا سے لی یضربنا۔ اس صیغے کے اندر یعنی جمع مؤنث غائب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی یہ لام امر پیدا نہیں کرتا، لفظاً اس صیغے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ نون نسوہ جو مؤنث کا نون ہوتا ہے یہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، جبکہ جو واحد متکلم اور جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں جزم آ جاتا ہے، اضرب سے لی اضرب اور نضرب سے لی نضرب۔ اسی طرح یہ لام مضارع مجہول کے شروع میں بھی آتا ہے۔ مضارع مجہول کے 14 صیغوں پر یہ لام داخل ہوتا ہے اور مضارع مجہول کو امر غائب مجہول بنا دیتا ہے۔ اس لام پر حرکت کسرہ کی صورت میں آتی ہے، جیسے لی ینفق ذو سعۃ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اب یہاں پر یہ لام مکسور ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے۔
تو لام جازمہ اور لام امر کے اوپر کسرہ ہوتا ہے۔ اکثر اس لام سے پہلے واو اور فا اور کبھی کبھار سما آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لام ساکن ہو جاتا ہے۔ ویسے تو اس لام پر یعنی لام جازمہ یا لام امر اس کے اوپر کسرہ ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس لام سے پہلے واو آ جاتا ہے یا فا آ جاتا ہے اور کبھی کبھار سما آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر واو آیا، یہاں پر فا آیا اور یہاں پر سما آیا۔ تو اس صورت کے اندر اس لام کے اوپر کسرہ نہیں ہوگا بلکہ یہ لام ساکن ہو جائے گا۔ ول یؤمنو بی، اور ان کو چاہیے کہ وہ ایمان رکھیں بھی مجھ پر۔ فل یستجیبو لی، ان کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں، میرا حکم مانیں۔ یہاں پر واو لام سے پہلے آیا تو لام ساکن ہو گیا، یہاں پر فا لام سے پہلے آیا تو لام ساکن ہو گیا، اور یہاں پر لام سے پہلے سما آیا تو لام ساکن ہو گیا۔ ثم یقدو تفثہم، پھر ان کو چاہیے کہ وہ دور کریں تفثہم اپنے میل کچیل کو۔ یہ ہم نے لام کی اقسام میں سے لام عاملہ اور لام عاملہ کی قسم لام جازمہ کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ الرحمن لام کی مزید اقسام کے بارے میں بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع سیکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔